اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الاعتکاف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ابواب الصوم چل رہا ہے اور فرض روزے اور سارے روزوں کے بعد اب چونکہ رمضان کے اندر جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اب آخر میں اعتکاف اور اس کے بعد جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس کو بیان فرمائیں گے۔ اعتکاف کی کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف وہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، جیسے فرض کفایہ ہم کہتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اور ایک مستحب ہے۔ اب جو واجب ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، جس کو ہم نظر کہتے ہیں کہ کسی نے نظر مانی۔ اب نظر کی 2 قسمیں ہیں، ایک معلق ہے، ایک منجز ہے۔ معلق یعنی کسی آدمی نے یوں کہا کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ معلق ہے، وہ کام ہوگا تو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ ایک منجز ہے، یوں کہہ دیا بس کہ میرے لیے اعتکاف، میں نے اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے ارادہ کرنے سے یہ اعتکاف لازم نہیں ہوگا۔ اس اعتکاف کے لیے جو واجب کی دونوں قسموں کا اعتکاف ہے، اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری ہے، کہ اپنی زبان میں کہہ دے کہ جی میں نے اگر میرا کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ نہیں بات سمجھ میں؟ زبان سے کہنا ضروری ہے، اس کے ارادے سے یہ واجب نہیں ہوگا۔ اور سنت کفایہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک 2 ہجری میں سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جو ہے، جو عشرہ اخیرہ ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا ہے۔ لیکن اب آپ علیہ السلام نے ساری زندگی جتنے بھی روزے رکھے، 9 رمضانوں میں آپ نے اعتکاف کیا، تو اس کو واجب کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو صحابہ کو اس کی اس قدر تاکید فرمائی، اور یہ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اعتکاف نہیں کرتا تھا تو آپ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے، تو لہٰذا وجوب سے اس کا درجہ نیچے آ گیا۔ اور سنت کفایہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پورے محلے میں سے اگر ایک آدمی بھی مسجد میں اندر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سارے محلے والے گناہ سے بچ جائیں گے، اور اگر پوری مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ مستحب ہے، جس کو ہم سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اس کی وہ جو سنت اعتکاف ہے وہ تھوڑے وقت کا ہے یا زیادہ کا ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک 1 دن سے کم سنت اعتکاف نہیں ہے۔ پھر ان 3 حضرات کے اندر اختلاف یہ ہے کہ بڑے 2 امام، امام علی مقام اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما، تو کہتے پورا دن، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن کا اکثر حصہ اگر ہو گیا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی تحدید نہیں ہے، 1 گھڑی کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور احناف کے نزدیک فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہے، فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہے۔ یعنی جیسے پیچھے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک اس مسجد میں ہوں، تو اعتکاف کی نیت کرنا فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ معتکف حضرات اکثر جو ہے وہ اعتکاف کے اپنے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک تو اعتکاف کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ایک کھڈ کے اندر بیٹھ جائے اور چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لے اور کسی سے کوئی بات نہ کرے، یہ اعتکاف کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضرورت کی بات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو تو بہتر ہے کہ اعتکاف کے لیے جو جگہ بنائی ہے، اگر صف وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو یہ اس جگہ کے اندر ہی نماز کے لیے کھڑا ہو، لیکن اگر صف وہاں نہیں پہنچتی تو پھر صف کے نماز کے لیے اس جگہ سے باہر آ کے نماز پڑھنا یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور ضرورت طبعیہ
اور شرعیہ کے لیے بھی اعتکاف معتکف مسجد سے باہر آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ کے لیے جانا ہے، لیکن جمعے کے لیے جب جائے گا تو ایسے وقت میں جائے کہ جمعے کی نماز وہاں بس قریب ہو پڑھنے، اور جمعے کے بعد سنتیں بھی وہاں نہ پڑھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن اگر اس نے سنتیں بھی وہاں پڑھ لیں تو اس کا اعتکاف گیا۔ سنتیں نہیں پڑھنی، سنتیں واپس آ کے اپنے معتکف یعنی جہاں اس نے اعتکاف کیا ہے وہاں پر سنتیں پڑھنی ہیں۔ اسی طرح اگر گھر کے لیے کوئی سالن یا جو ضرورت کی چیزیں ہیں دینے کے لیے کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، کوئی معقول آدمی، تو معتکف گھر کے لیے چیزیں دے کے گھر پہ دستک دے کے پکڑا دے، اندر نہ جائے۔ اور اگر اس کی سحری اور افطاری لانے کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے تو یہ اعتکاف کرنے والا گھر سے اپنی ان چیزوں کو بھی لا سکتا ہے، لیکن گھر میں داخل نہیں ہوگا، باہر کھڑا ہو کے دستک دے گا اور اپنی چیزیں وصول کر کے مسجد میں چلا جائے گا۔ اسی طرح معتکف حضرات بعض عجیب ہیں، دیکھیں یہ اعتکاف اگر کرنا ہے تو پھر یہ مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ گرمیوں کے اگر روزے ہوتے ہیں تو معتکف حضرات اکثر غسل ٹھنڈک کے لیے غسل کرتے ہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں دی علماء نے۔ غسل تبرید ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کی کوئی اجازت نہیں، ہاں الا یہ کہ کوئی بڑا ٹپ منگوا کر مسجد میں رکھے اس میں بیٹھ جائے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں بعض لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں وہ سگریٹ پینے کے لیے مسجد کی چھت پہ چلے جاتے ہیں، اور ایسی جگہ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ مسئلہ ضروری ہے کہ معتکف حضرات سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس نے محراب میں بھی نہیں جانا۔ آج کل یہ مسئلہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ محراب مسجد کا حصہ ہے، محراب مسجد کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے چونکہ لوگوں کو غلط فہمی اس مسئلے سے ہوئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام محراب کے اندر پورا نہ کھڑا ہو، امام کے پیر جو ہے وہ محراب سے باہر ہونے چاہیے، باقی سجدہ اگر وہ محراب کے اندر کرتا ہے تو یہ درست ہے، لیکن اگر امام سارا محراب کے اندر کھڑا ہو جائے تو اس کو علماء نے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ اس سے لوگوں کو یہ شک پڑا ہے کہ یہ محراب مسجد سے باہر ہے، یہ بات غلط ہے۔ وہ اس لیے امام کو محراب کے اندر سارا کھڑا نہیں ہم ہونے دیتے، اس کو کہتے ہیں کہ پاؤں محراب سے باہر ہونے چاہیے، کہ یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے کہ یہودیوں کے جو عبادت گاہیں ہوتی تھیں ان میں اس کے امام پورے محراب کے اندر کھڑے ہوتے تھے، تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں امام یا تو باہر کھڑا ہو، اور اگر مسجد تھوڑی ہے تو پاؤں اس کے محراب سے باہر ہوں، بھلے سجدہ محراب کے اندر کرے۔ لیکن اس سے معتکف حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ لگتا ہے کہ محراب مسجد سے باہر ہے، تو محراب مسجد کے اندر ہے، اس سے باہر۔ ہاں اگر معتکف جس نے اعتکاف کیا ہوا ہے اور وہ مؤذن بھی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اذان مسجد سے باہر ہوتی تھی، اب تو سپیکر اندر ہی آ گئے، لیکن جن زمانوں میں مسجد سے باہر اونچی جگہ پر اذان ہوتی تھی تو وہ مؤذن جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ اذان کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس کی بھی اس کو اجازت ہے۔ اگر معتکف بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر مسجد میں آ کر اس کا علاج کر سکتا ہے تو فبیہا، اگر نہیں آ سکتا تو ڈاکٹر یہ ضرورت طبعی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا اور وہاں اپنا علاج کروانا، اس سے اس کے اعتکاف میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر معتکف ایسا بیمار ہو گیا کہ اس کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاسپٹل جائے اپنا علاج کروا کے فوراً واپس مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ دیکھو جتنی گنجائش شریعت نے دی ہے اتنی استعمال کرے، اور جتنی نہیں دی اتنی استعمال نہ کرے۔ اسی طرح عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو عورتوں کے لیے ایک مخصوص کمرہ مخصوص کر لے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں ایک کمرہ مسجد نما ہونا چاہیے، اگر ایسا ہے تو اسی میں اعتکاف میں بیٹھے، اور اگر نہیں تو کوئی کمرہ مخصوص کر لے۔ اس عورت کے لیے وہ کمرہ بھی مسجد کی طرح ہے، وہ اس کمرے سے بغیر ضرورت کے باہر نہیں آئے گی۔ لیکن یہ مسئلہ بھی غلط ہے کہ جو عورتیں مسجد اگر دو بیٹھی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ایک بیٹھ گئی تو باقی عورتیں اس کے کمرے میں نہیں جاتی، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں وہاں پر غیبت کے لیے کوئی ایسی کام، ہاں اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کر سکتی، کوئی ضرورت کی باتیں بیٹھ جائیں، یا مثال کے طور پہ دو عورتیں ہیں گھر میں، ایک اعتکاف میں بیٹھ گئی، اب وہ سبزی کاٹنے کے لیے اس کو دے دی کہ آپ اعتکاف میں تو بیٹھی ہیں لیکن یہ سبزی یا مٹر چھیل دیں، آلو چھوٹے کر دیں، تو وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے اس کے لیے کام کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اعتکاف اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ آدمی نے اعتکاف میں روزہ تو رکھا ہوتا ہے اور باتوں سے بھی روزہ ضرورت کی بات کر سکتا ہے، لیکن مشغلہ نہ بنائے۔ بعض لوگ اعتکاف میں جاتے ہیں موبائل ساتھ لے لیتے ہیں، تو مسجد کے اندر تو ویسے اس چیز کو استعمال کرنا احرم الحرام ہے، اور معتکف حضرات بھئی اگر نہیں اتنا برداشت کر سکتے تو نہ بیٹھے نا، کون سا فرض واجب ہے؟ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو بیٹھیں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ گناہ نیکی برباد اور گناہ لازم۔
ہاں، اور پھر ایک اور خرافات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ معتکف حضرات اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو پھر مسجدوں کے اندر لوگ ان کو پھول ڈالتے ہیں اور مسجدوں کے اندر تصویریں اترتی ہیں، تو بس وہ شیطان نے سوراخ کر دیا، 10 دن میں جتنا ثواب کمایا تھا وہ پھول ڈال کر بدعت۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی اعتکاف کیا، صحابہ نے کبھی پھول نہیں ڈالے، یہ پھول ڈالنا کوئی نہیں ہے، اور وہاں سے وہ اس کو تصویریں اترواتے ہیں، یہ سارے حرام کام ہیں اور یہ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔